ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو کہتا ہے یا کہ اے اللہ کے نبی میں جنا کرنا چاہتا ہوں. سورۃ الاعلی آیت نمبر 16. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، مقدم رکھتے ہو. دین سے دوری ہم لوگوں میں عام ہے. دین سے آج کے سمے میں کیا کارن ہے کہ لوگ دور ہیں اسلام سے؟ ایک دعویٰ کرنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود آج کے سمے میں کیا کارن ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن عملی طور پہ وہ چیز ہمیں نہیں دکھتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، ساری چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے، ہمیں خود پیدا کرنے والا، صحیح سالم پیدا کرنے والا اللہ ہے. ساری چیزیں اقرار کرنے کے باوجود ہماری کہیں نہ کہیں یہ ایمان کی کمی ہے کہ ہم اس پہ مکمل طور پہ نہیں اتر پاتے. تو سب سے جو پہلی چیز نقطہ نظر آتا ہے وہ ہے کہ ہمارا ایمان کا کمزور ہونا. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے، ہم لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن عملی طور پہ وہ چیزیں نہیں دکھتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے. پہلا، اللہ پہ، جو ہم سبھی لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حکموں کو ماننا یہ بھی ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں لائیں. اور دوسرا چیز بتاتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فرشتے نازل کیے ہیں، ابھی آپ لوگ مسجد میں ڈھکے ہیں، فرشتے نے نوٹ کر لیا، اور یہاں فرشتہ خطبہ سن رہا ہے. اب جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھ چکے ہیں اتنے لوگوں کی رجسٹری چل رہی ہے. تو یہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، وہ ساری چیزیں درج کر رہے ہیں. اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، جو قرآن میں فرما دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، اس پہ ایمان لانا کہ یہ برحق ہے. اور کیول ایمان نہ لانا، اس پہ عمل بھی کرنا. جیسے ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن ہے. اس پہ ایمان لانا کہ اس میں جو بھی شبد لکھے گئے ہیں ساری کے سارے شبد صحیح ہیں، اور اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے چاہے جو حاضر. کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا. ہمیں سب سے جو دین سے دوری آخرت پہ ایمان نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارا حساب کتاب ہوگا. ایک ایک چھوٹی چھوٹی گناہ کا حساب ہوگا کہ فلاں کی بد زبانی کیا تھا، فلاں کو بھلا برا کہا تھا، کیوں کہا تھا، فلاں کی توہین کی تھی، فلاں کو گالی دیا تھا، اور بہت ساری چیزیں آپ ملا سکتے ہیں. تو یہ جب یقین ہوگا، نماز کیوں چھوڑ رہا تھا، سود بیاج کیوں کھا رہا تھا، جو بھی میں نے گناہ کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، نماز پڑھ رہا تھا، روزہ رکھ رہا تھا، یہ ساری چیزیں کب ہوگی؟ آخرت میں. آخرت پہ ایمان لانا. اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ ساری چیزیں، جب ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اگر پولیس کی وہاں پہ رسائی نہ ہو، پولیس وہاں نہ پہنچ سکتی ہو، تو فٹاک سے نہ آم توڑ لیتے ہیں. ارے آم لگاؤ درخت پہ، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ توڑ لیتے ہیں. اگر یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمیں پولیس انسپکٹر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی سی سی ٹی وی نہیں لگا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو آم کو نہیں چھوئے گا. کوئی لڑکی جا رہی ہے، سنسان علاقہ ہے، وہاں پہ آدمی ڈرے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نہیں کچھ کرے گا. تو یہ آخرت پہ ہمارا ایمان کمزور ہے. 5-6 چیزوں میں. اور پھر تقدیر پر ایمان لانا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کو دکھ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہا ہے، کبھی مال آ رہا ہے، کبھی مال جا رہا ہے، کبھی کھیتی برباد ہو جا رہا ہے، کبھی کھیتی خوب لہلہا رہی ہے. تو اس چیز پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہمیں جو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. ہمیں غم میں بھی اللہ کو ہی پکارنا ہے، اور خوشی میں بھی اللہ کو ہی پکارنا ہے.
ہر حال میں یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ اللہ ہی ہمیں ساری چیزوں کا تقدیر لکھنے والا ہے. ہمارے تقدیر میں ہوگا تو ہم لاکھ پتی بن جائیں گے. کوشش بھی کرنا ہے, بیٹھے نہیں رہنا. لیکن کئی لوگ ہیں کہ تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے وہ گناہ کے کام کرتے ہیں. تو ان 6 چیزوں پر ہمیں ایمان نہیں رہے گا تب تک ہم دین پہ خالص نہیں رہیں گے, دین سے دور ہو جائیں گے. آخرت پہ ایمان ہو, اللہ پہ ایمان ہو, رسولوں پر ایمان ہو, اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو. سب سے جو ضروری چیز ہے, ہم کیول دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان ہے, ایمان ہے, لیکن وہ ایمان دکھائی نہیں دیتا ہے. جب ہم زکوٰۃ دینا ہو, صدقہ و خیرات دینا ہو, یہ ساری چیزیں جب کرنی ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مال گھٹ جائے گا, ہمارا ٹائم ضائع ہوگا. نماز پڑھیں گے تو ٹائم لگے گا, اتنا ضائع ہوگا ٹائم. تب یہ ایمان رہے گا کہ اللہ میرا مالک ہے, وہی رزق دینے والا ہے, تب ہم کہیں گے کہ ہمیں جانا ہی پڑے گا. عبادت فرض ہے, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, اس پہ عمل کرنا ہی پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیول محبت کا دعویٰ نہیں, عمل کر کے دکھانا پڑے گا. محبت کیسی کرنی ہے وہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اور دوسرا جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دی, دنیا کو اپنا سب کچھ مانا. قرآن پڑھیے, سورۃ الاعلی آیت نمبر 16, بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, مقدم رکھتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ وابقیٰ, جبکہ آخرت کا جو آنے والا دن ہے, مرنے کے بعد, وہ باقی رہنے والا ہے اور زیادہ پائیدار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس میں کہنا چاہ رہے ہیں, اللہ پاک, کہ جو آخرت کی جو زندگی ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے باقی رہنے والی ہے. دنیا کی زندگی ابھی ہم مر جائیں گے, 60 سال 70 سال 80 سال میں مر جائیں گے, لیکن آخرت کو جو زندگی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. تو کون بہتر؟ اس میں ہم دکھ بھی اٹھا رہے ہیں, ہاں, کتنی ساری سوچ رہے ہیں کہ ہمارا دکھ کم ہو, لیکن دکھ تو آ ہی جا رہا ہے, پریشانیاں آ ہی جا رہی ہیں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بل تؤثرون الحیات الدنیا, دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے, دنیا کو اتنا ترجیح دیجئے جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہم اس سے زیادہ جب ترجیح دیتے ہیں تو ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, ہمارے روزے چھوٹ جاتے ہیں. کام پہ جائیں گے تو ہم کیسے روزہ رہ پائیں گے, کام پہ جائیں گے تو ہم کیسے نمازیں پڑھ پائیں گے. خالی وقت میں بھی آدمی نہیں پڑھتا ہے, اسی کی وجہ سے کہ عادت لگ گیا ہے, چھوڑنے کا عادت لگ گیا ہے, اس کی افضلیت نہیں معلوم. تو سب سے جو بڑی چیز ہے کہ ہم دنیا کو اپنا محبوب بنا لیے ہیں, اس کی چاہت ہمیں زیادہ ہے, اس کی ہم پراتھمکتا دیتے ہیں کہ ہمیں دنیا سب سے زیادہ چاہیے. کس کو دیکھ کے؟ غیر مسلم کو دیکھ کے. وہ خوب کما رہے ہیں, خوب پیسہ ڈالر اکٹھا کر رہے ہیں, ہمارا بیٹا تو کچھ نہیں کر رہا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے جو دنیا میں بھی لگے ہوئے ہیں, کوئی تیر نہیں مارے ہیں, تب بھی وہ پریشان ہی ہے. کیوں؟ آپ دیکھیے کیا کر لیے ہیں, کتنا کروڑ کی سمپتی بنا لیے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے, جو روزہ نہیں رکھتے, مسلمان میں ہی. ابھی کہیے مسجد میں دینے کے لیے تو حالت خراب, کسی کا علاج کے لیے دینے کے لیے کہیے تو حالت خراب, وہی پسار دے گا ہاتھ آپ کے سامنے. تو آدمی دنیا کو ترجیح دے رہا ہے لیکن پھر بھی بیکار ہے, مال کما رہا ہے کیول اپنے بال بچوں تک اسی مت رہ رہا ہے کہ ہمارا بال بچہ بس رہا ہے. تو ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں, آخرت کو بھول جاتے ہیں. پیارے بھائیوں ساتھیوں, یہ دنیا حقیقت میں ہمیں ایک امتحان کے طور پہ ملی. ایگزام دینے جاتے ہیں ہم لوگ تو کتنے دیر کا ہوتا ہے, 3 گھنٹہ. وہی 3 گھنٹہ یہ ہے, آپ یہ 3 گھنٹہ کا ڈیوریشن بڑھا ہوا ہے, 70 سال 80 سال مانیے, لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے, کون کتنا نیکی کرتا ہے. اب جب امتحان کی گھڑی میں آپ کھیل کود کریں گے, ناچ گانا کریں گے, دنیا بھر کی
खुराफात वाली काम करेंगे तो भाई उसका हाल तो बुरा होगा। हमारे सामने दोनों चीजें वाज़ेह है। अल्लाह ताला कुरान में अपने फरमा रहा है कि तुम दुनिया को तरजीह देते हो, आखिरत को भूल जाते हो, आखिरत को ख्याल नहीं रखते हो, है कि आखिरत ज्यादा पायदार है। आप इस तरह से समझिए, पहले हम लोग झोपड़ी का घर बनाया करते थे, उसको हमें क्या करना पड़ता था, बार बार हर साल रेनोवेशन करना पड़ता था, कुछ छपरी और डालना पड़ता था, कुछ खरपतवार और डालना पड़ता था। लेकिन आज हम 100 साल के लिए, 200 साल के लिए जितना मजबूत बनाए फ्री होगा। तो क्या ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम अपनी जिंदगी में इससे बेहतर आने वाली जो जिंदगी है उसके लिए हम तैयारी नहीं कर सकते कि हम भी फ्री हो जाए, वहां कोई हमें टेंशन ना हो। जैसे आप प्लान से आजादी पाई, एक लिंटर में आ गए, है कि हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, ना बारिश की चिंता है, ना किसी चीज की चिंता है। तो इसी तरह से ये जो जिंदगी है, इसके बाद जो जिंदगी आने वाली है वो खत्म नहीं होने वाली, कभी खत्म नहीं होगी। और तीसरा जो कारण है वो है लालच। कुरान में आया है कि तुम दूसरों का माल नाहक तौर पे हड़प के न खाओ, और न उसके लिए तुम अदालतों के चक्कर लगाओ ताकि तुम माल को हड़प लो। पहला है कि हम लालच के तौर पे अपने भाई को किसी तरह से, कोई भी शख्स हो सकता है, हम लोग क्या करते हैं, बहला फुसला के माल धीरे धीरे हथियार लेते रहते हैं, और जब हथियार नहीं पाते हैं तो अदालत में लेके जाते हैं, वहां आपकी रसाई होती है, वहां आपकी पहुंच होती है, आप हासिल कर लेते हैं उस चीज को। जैसे हमें कुएं का पानी लेना हो तो हम क्या करते हैं, एक डोला का इस्तेमाल करते हैं, डोले का इस्तेमाल करके उस पानी को लेते हैं, हमें वहां पहुंच नहीं है। तो वैसे ही आपको जिस चीज की पहुंच नहीं है, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो मालो दौलत हो, या कोई भी चीज हो, तो आप तीसरे चीज का इस्तेमाल करते हैं, जज का, वहां पैसा फेंकते हैं, आपका काम बन गया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम नाहक माल ना खाओ किसी का। आद और समूद की मिसाल देते हैं कि कैसे वो तबाह और बर्बाद हो गए इस चक्कर में, लोगों का माल हड़पना। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो कहते हैं कि अगर इंसान के पास एक वादी भर, कोई पहाड़ों में गया होगा, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ और मध्य प्रदेश हुआ, ऐसी कई जो राज्य हैं वहां पे पहाड़ होते हैं, उस पहाड़ों की वादी एक सोने से भरी हुई हो तो वो सोचेगा कि एक और हो, उतने से यानी उसको पेट नहीं भरेगा। तो जो धन की लालच है, माल की जो लालच है, उसको नाहक तरीके से नहीं खाना है, और हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसके हिसाब से चल के माल का इस्तेमाल करना। इसलिए भी आज हम दीन से दूर हैं, माल की लालच में। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि जैसे आप चिड़िया देखते हैं वो किधर जाती हैं, अब जब आती हैं तो उनका पेट भरा होता है, वैसे ही अल्लाह ताला जैसे चिड़ियों को रिज्क देता है, वैसे ही भरोसा करने वाले इंसान पर अल्लाह ताला रिज्क देता है। भरोसा हो, यकीन हो। हम सोच रहे हैं आज सबसे जो बड़ी चीज है, मैं देखता हूं अभी हाल ही के समय में हम लोग गए थे, क्या बेहतरीन लोग वहां पे सफे भर जाती है, अपना काम छोड़ के आते हैं लोग वहां पे, मऊ की तरफ। वहां पे आदमी काम छोड़ के आ रहा है, अपना नमाज पढ़ रहा है, फिर पढ़ लिया फिर चल दिया। आज हम लोग दिन से दूर क्यों है कि माल की लालच है हमें। एक पहाड़ की वादी होगी तब भी हमारा पेट नहीं भरने वाला, 1 करोड़ होगा तब भी हमें दूसरी करोड़ की उसमें और इजाफा करना चाहते। ये नहीं है कि अब कमाएं, ठीक है, लेकिन नमाज भी पढ़ें, रोजा भी रखें, सदका खैरात भी करें, लोगों की मदद भी करें ना। ये जो सबसे बड़ी चीज है कि हमें दिन से दूर कर देती, माल की लालच, माल की हिर्स। नाहक तरीके से माल खाते हैं, सूद, ब्याज, घुसखोरी, हर एक चीज का इस्तेमाल करते हैं।
تو یہ ہمیں دین سے دور کر دیتا ہے. ایک ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آج سود بیاج دیکھیے, آدمی گناہ کرتے کرتے اس چیز کو بھول جاتا ہے. اور ایک اور جو چیز ہمیں دین سے دور کرتی ہے وہ علم کا نہ ہونا, جانکاری نہ ہونا. سب سے جو پہلی آیت اتری سورۃ العلق, آیت نمبر 1, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. پڑھو, چاہے دنیاوی علم پڑھو چاہے اسلامی علم پڑھو, یہ علم تو فرض ہے. ارے جو زیادہ پائیدار ہے اس پہ زیادہ محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جو باقی رہنے والی ہے, دنیا تو ختم ہو جائے گی. تو یہ لازم ہے اسلام کی ہمیں پڑھنا ہے, نماز کیسے پڑھنا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, حج کیسے کرنا ہے, زکوٰۃ کیسے دینا ہے, یہ تو پڑھنا ہی ہے. آپ کو ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم علم حاصل کیجئے, اس میں بھی مہارت کیجئے, لیکن نماز روزہ زکوٰۃ سے غافل نہ ہوئیے. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم علم حاصل کریں. نماز کیسی پڑھنی ہے, 2 رکعت کی جگہ ہم 3 رکعت پڑھ دے رہے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے ہم کوئی اور سورہ پڑھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بجائے ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 9 پڑھیے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہو کیا جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کسی چیز میں مہارت رکھتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی اسی چیز کی بات کرے, تھوڑا کم ہو, تو وہ دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. تو اسلام میں یہ چیز بتایا گیا ہے کہ کم سے کم اتنا علم حاصل کیجئے کہ آپ نماز کے بارے میں جانیے کہ نماز ہمیں کتنی مرتبہ پڑھنی ہے, کتنا روزہ رکھنا ہے, کیسے روزہ رکھنا ہے, کیسے ہمیں جنازے کی پڑھنا ہے, کیسے ہمیں صدقہ و خیرات کرنا ہے. اتنا علم کم سے کم ہو, دین سے غافل نہ ہو. ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے, اس لیے بھی ہم دین سے دور ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ لوگوں کو جو باتیں میں بتا رہا ہوں کیول قرآن اور حدیث سے بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے, علم حاصل کرنے کی چاہت اس میں آ جاتی ہے. آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پیار سے ملتے ہیں, ہمیشہ پیار سے بتیاتے ہیں, اس کی ضرورت پڑنے پہ مدد کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, آپ سے محبت کا ارادہ کرتا ہے, تو آپ کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے کہ ہمیں کیوں نماز پڑھنی ہے, کیوں روزہ رکھنا ہے. یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم لوگ دین سے دور ہیں. ہمیں ساری چیزوں کا علم ہے, باتیں بھی اچھی اچھی کرتے ہیں, لیکن اس پہ عمل نہیں کر پاتے ہیں, خاص طور سے علم نہ ہونے کی وجہ سے. کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, ایمان گڑبڑا گیا. آپ کو علم ہے نہیں. لیکن نماز تو کسی حال میں معاف نہیں ہے. جب اس کا علم ہوگا کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہوگا تو آدمی پڑھے گا ہی پڑھے گا, کبھی نہیں چھوڑے گا. تو یہ حدیث کو نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے علم کی چاہت ڈال دیتا ہے, اسے علم سیکھنے کے لیے, علم سیکھنا اس کے لیے محبوب ہو جاتا ہے, اس کے لیے دین آسان ہو جاتا ہے. اور یہ کہا جائے کہ کیول یہ مولانا صاحب کا کام ہے, علماء لوگ کا کام ہے, یہ کیول علماء لوگ کا کام نہیں ہے. ہر ایک شخص کا کام ہے جو گارجین ہے. وہ گارجین گھر پہ بتائے گا کہ ہاں نماز پڑھو, ہاں روزہ رکھو, سود بیاج نہ کھاؤ, حرام کا مال نہ کھاؤ, یہ ساری چیزیں بتائے گا. یا کہا جائے کہ جو بھی پڑھا لکھا ہو, کوئی ضروری نہیں ہے کہ گارجین پڑھا لکھا ہو, جو بھی پڑھا لکھا رہے گا وہ بتائے گا. تو یہ چیز ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے. پیارے بھائیوں ساتھیوں, میں نے کچھ چند نکات رکھے ہیں کہ جس کو آپ زندگی میں لاتے ہیں
تو انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کی زندگی میں بدلاؤ ہوگا۔ نوجوان آج جڑے ہوئے ہیں، ایک میں چھوٹی سی حدیث بتا دیتا ہوں۔ ایک نوجوان حضرت امامہ الباہلی، جو ایڈکشن تھا ان کا، ایڈکشن یعنی کسی چیز کو گناہ کا کام ہو، چاہے گناہ کا کام ہو اور اس میں لگے رہنا، جیسے نشہ کے ایڈکشن، چھوٹ نہ پائے جو، تو اس کو ایڈکشن تھا کہ وہ زنا کرنے کا عادی تھا۔ ایک بار آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، زنا یعنی سیکس، کہا جائے کہ عورتوں کے ساتھ، تو کہتا ہے یا کہ اے اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا اس چیز کو، اے اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پہ لگے بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب ہنسنے لگے اور برا بھلا کہنے لگے لڑکے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کو بلائے، کہے کہ آؤ یہاں بیٹھو، اور کہا کہ کیا تم اپنی ماں کے لیے یہ چیز سوچتے ہو؟ وہ لڑکا بولتا ہے اے اللہ کے رسول آپ پہ جان قربان ہو، یہ تو میں کبھی نہیں چاہوں گا۔ تو تم جس عورت کے ساتھ یہ زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ پھر ایک قدم اور آگے کہہ کے کہتے ہیں اے کی کیا تم کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا چاہو گے؟ کیا تم اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرے گا کہ کسی کے ساتھ وہ زنا کرے؟ تو پھر سے کوئی بھی عام شخص تو یہی کہے گا کہ ہم ایسا بالکل نہیں چاہیں گے اللہ کے رسول۔ وہ بھی یہی کہتا ہے اے کہ اللہ کے رسول ہم تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو ہمارے ساتھ۔ تب اس شخص کے دل پہ اللہ کے نبی ہاتھ رکھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ اور اس دعا کی وجہ سے وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زنا سے پاک ہو گیا۔ آج ہمارے نوجوان جو ناپاکی کی حالت میں ہو جاتا ہے، زنا، سیکس، یہ ساری چیزیں ہمیں ناپاک کر دیتی ہیں اور ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ کوئی چاہے گا؟ کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ چاہے گا؟ نہیں چاہے گا تو تم کیسے کر رہے؟ جبکہ قاعدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھاتے ہیں اس کو، باقی لوگ تو بھلا برا کہنے لگے، کیسا کہہ رہا ہے یہ؟ پیارے بھائیو ساتھیو، اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، جو ہمیں کیول دنیا یہ دین سے دور نہیں کرتا ہے، یہ چیز آخرت سے بھی دور کر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی آدمی بھٹک جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ لوگ دیکھے ہوں گے دوسروں کے عورتوں کے چکر میں پڑ کے اپنا گھر برباد کر لیا، تباہ کر لیا۔ اس چیز سے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی، تب جا کے ہمارا دنیا بھی بہتر ہوگا اور آخرت بھی۔